سے اور ملک کے کونے کونوں سے بالخصوص سندھ کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مقتدر مشائخ اعظام، اولیاء کرام اور علماء کرام کی ہم اور آپ سب زیارت سے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ عصر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کتنے مشائخ آئے اور اپنی حاضری لگا کر چلے گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے صاحبزادے بھی آئے، ان کا خطاب بھی آپ نے سنا۔ شیخ بھرکیوں کے سجادہ نشین پیر اعجاز صاحب بھی تشریف فرما ہوئے۔ مٹیاری کے ہمارے سرہندی آستانے کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ پیر غلام مجدد صاحب سرہندی، وہ بھی تشریف فرما ہوئے اور چلے گئے اپنی حاضری لگا کر۔ مٹیاری کے ہی سادات کے چشم و چراغ اور سادات کی انجمن ہے، اس کے سربراہ حضرت قبلیہ میاں جانی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تشریف فرما ہوئے اور چلے گئے۔ حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب کشمیر سے تشریف لائے تھے، ان کا خطاب بھی آپ نے سنا، وہ بھی حاضری لگا کے چلے گئے۔ اور دیگر بہت سے مشائخ بھی آئے اور چلے گئے، لیکن الحمدللہ اب بھی ہمارے اس وقت محفل میں بہت سے مشائخ موجود ہیں۔ ہماری ہمیشہ جو سرپرستی فرماتے ہیں حضرت آغا پیر فضل الرحمن صاحب، حضرت آغا پیر فضل ربی صاحب، وہ دونوں تیار تھے، ہمیشہ کرم فرماتے ہیں، لیکن اچانک ان کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی اور ایک کے سخت بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ اسی طرح حضرت قبلہ پیر نثار جان سرہندی بھی اچانک بیمار ہو گئے، انہوں نے بھی معذرت کروائی ہے، وہ بھی تشریف نہیں لا سکی۔ حضرت آغا پیر عبدالوحید جان بھی تشریف نہیں لا سکے اپنے کسی عذر کی وجہ سے، ان سب نے معذرت کی ہے۔ ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے اور ان مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ان کے جانشین اور اس آستانے سے تعلق رکھنے والے حضرت آغا جنید مجددی تشریف فرما ہیں، حضرت آغا بلال مجددی تشریف فرما ہیں، حضرت آغا بدر عالم مجددی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی حضرت پیر فضل الرحمن اور پیر فضل ربی کا فیض اسی طرح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی ایک عظیم درگاہ اور ایک عظیم آستانہ سامار و شریف کے سجادہ نشین حضرت آغا پیر ابراہیم جان سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین اور چشم و چراغ، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں جن کی بات سنا رہے تھے۔ الحمدللہ وہ ہمارے اس گزارش پر تشریف فرما ہوئے سامارو سے۔ حضرت آغا پیر ایوب جان سرہندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ہمارے ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آستان مسعودیہ اور مظہریہ کے چشم و چراغ حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب، ماشاءاللہ وہ ہر سال تشریف لاتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اور ان کے آنے سے مظہری نسبتیں، ان کے آنے سے مسعودی نسبتیں وہ بھی ساتھ میں آتی ہیں۔ الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اور ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے خلیفہ تھے حضرت قبلہ حکیم مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ ان کے صاحبزادے حضرت قبلہ حکیم زہیر احمد صاحب تشریف لاتے ہیں، الحمدللہ آج بھی تشریف فرما ہے۔ وہ پنجاب سے ایک آستانہ ہے محترم جناب پیر ایوب افسر علی ایوبی صاحب، ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ وہر شریف سے حضرت پیر فقیر جان آغا فقیر جان کو آنا تھا، لیکن وہ کسی عذر کے ایسے نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے اپنے نائب بھیجے ہیں، وہ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کثیر تعداد کے اندر ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہے اور مشائخ تشریف فرما ہے۔ حیدرآباد کے کافی علماء موجود ہے کہ میں نے نام لینا شروع کیا تو میرے خیال میں ساری رات گزر جائے گی۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بھی، ان کی بھی، آپ کی بھی، سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، قرآن پاک کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا
اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے کامل مومنوں کی نشانی بیان کی۔ دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن یہاں جن ایمان والوں کا ذکر ہے اس سے اولیاء مراد ہے، اور ان کی نشانی بیان کی گئی۔ وہ کیا نشانی ہے؟ ہماری طرح محبت نہیں کرتے وہ اللہ سے، بلکہ وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے، شدید ترین محبت کرتے۔ اے اللہ، یہ شدید ترین محبت کیا ہوتی ہے؟ ہم بھی تو تجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں جو تو نے ذکر کیا اپنے پیاروں کا کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور شدید ترین محبت کرتے ہیں، اس شدید ترین محبت سے کیا مراد؟ اس کی کئی نشانیاں، اس شدید ترین محبت سے کے کئی معنی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس سے انسان کو بے پناہ محبت ہوتی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کی یاد کے اندر، اس کے ذکر کے اندر وہ مصروف رہتا ہے۔ اس کو اس کے اپنے محبوب کے ذکر سے ملال نہیں ہوتا، ایک دفعہ کر لیا، دو دفعہ کر لیا، نہیں، اکثر ذکر ہوا، وہ اکثر و بیشتر اس کا ذکر کرتا ہے، بلکہ ذکر میں اس کو مزہ آتا ہے، کیف آتا ہے، اور اس ذکر کے اندر راتوں گزار جاتی ہیں، دن گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن محبوب کی یاد کے اندر اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو بھی وہ اس لذت سے جو اس کے محفل میں بیٹھ جاتا ہے ان کو بھی اس لذت سے آشنا کر دیتا ہے۔ صاحب عرس حضرت خواجہ شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ اسی اشد حب للہ کے مصداق تھے۔ ہر وقت آپ کی محفل کے اندر اللہ کی یاد ہوتی تھی، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا تھا، اور ایسا ذکر کہ خود بھی مزہ لیتے تھے اور دوسروں کو بھی مزہ آتا تھا اس ذکر کے اندر۔ اس زمانے کے اندر ایوب خان کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک چیف جسٹس تھے، جسٹس خمیسانی صاحب، اللہ تعالیٰ غنی کا رحمت کرے ان کو، بڑے نیک اور صالح آدمی۔ وہ ایک دن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے رات کو، اور اس وقت ایوب خان کی کابینہ کے اندر کوئی اقیلی صاحب وزیر خزانہ تھے، اقیلی صاحب کے بھائی کو لے کے آئے اور کہنے لگے حضرت آپ کی محفل میں جو مجھے مزہ آتا ہے اور جو اللہ کے رسول کی باتوں کا مزہ آتا ہے، میں آج ان کو بھی لے کے آیا ہوں کہ وہ مزہ آپ ان کو بھی چکھا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا میاں یہ تو کسی کو اللہ عطا فرماتا ہے، جس پر اس کی رحمت کی نگاہ ہو جائے اس کو مزہ آتا ہے، ہر ایک کو نہیں آتا۔ بہرحال بیٹھے جناب، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے، پوری رات گزر گئی، نہ وقیلی صاحب کو پتا چلا، نہ خمیسانی صاحب کو پتا چلا، نہ ساتھ بیٹھنے والوں کو پتا چلا کہ کب ساری رات گزر گئی اور کب فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اللہ کی یاد کے اندر خود بھی مزہ لے رہے تھے اور دوسروں کو بھی مزہ دلا رہے تھے۔ اس کے معنی اشد حب للہ، کہ اللہ کی اور اپنے محبوب کی یاد کے اندر ایسا مزہ ہو کہ آدمی کو کیف آتا چلا جائے، جو بیٹھے اس کو بھی مزہ آ جائے اللہ کی یاد۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکثر گھر کے اندر بھی بڑے جب موڈ میں ہوتے تھے صاحب مزار، تو یہ اکثر شعر گنگویا کرتے تھے کہ بھلی لگتی ہیں باتیں مصطفیٰ کی، بھلی لگتی ہیں باتیں مصطفیٰ کی، اور مزہ آتا ہے باتوں میں خدا کی، مزہ آتا ہے باتوں میں خدا کی۔ اور یہ کہتے نہیں تھے بلکہ واقعی ان کی محفلوں کے اندر کیف آتا تھا اور لوگ کو چاشنی محسوس ہوتی تھی۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ دیکھیے نا، ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، یہ بھی تو اللہ کی یاد ہے نا، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے، لیکن ہمیں کوئی لذت نہیں آتی اللہ کے ذکر کے اندر۔ لذت اگر آنی شروع ہو جائے تو پھر یہ جلدی ہم 2 رکعت نہ پڑھیں اور یہ
نہ سوچے کہ کب نماز ختم ہو اور کب ہم چلے جائیں اپنے گھر کے اندر. ہمارے حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے جد امجد, ان کا عالم یہ تھا, ڈھپوری کی مسجد تھی, اس کے اندر آپ تشریف لے جاتے تھے, سارا دن گزر جاتا, ساری رات گزرتی اللہ کی یاد کے اندر. فجر کا وقت, فجر کی نماز پڑھی بیٹھے ہوئے ہیں, زور کی نماز پڑھی بیٹھے ہوئے ہیں, عصر کی نماز پڑھی بیٹھے ہوئے ہیں, آنے کو جی نہیں چاہتا تھا. اس کا نام ہے اشد حب للہ. ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے کہ دیکھیں یہ نماز کب ختم ہو, اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت. نہیں, اللہ سے محبت کے معنی یہ ہے کہ اس کے ذکر کے اندر ایسا مزہ آئے, نماز پڑھیں تو چھوڑنے کو جی نہ چاہے, تلاوت کریں تو چھوڑنے کو جی نہ چاہے, درود شریف پڑھیں تو چھوڑنے کو جی نہ چاہے, دلال خیرات شریف پڑھیں تو چھوڑنے کو جی نہ چاہے. ہر وقت اس کی یاد کے اندر لگے رہیں, کبھی دل جو ہے وہ کبھی پریشان نہ ہو, اور کبھی اس کو ملال نہ ہو ذکر کے اندر, تو سمجھ لیں کہ واقعی اللہ کی صحیح معنوں میں اشد حب للہ کے مصداق آپ ہو گئے. یہ کوشش کرنی چاہیے, کوشش سے ہوتا ہے کہ انسان پڑھتا رہے, نماز کے اندر دل لگانے کی کوشش کرے, خوشو خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرے, تو انشاءاللہ یہ چیز پیدا ہو جائے گی. ایک معنی تو یہ اشد حب للہ. دوسرے معنی علماء نے بیان کی کہ اللہ سے اور اللہ کے سے جو کامل محبت ہے, جس کے لیے فرمایا کہ شدید ترین محبت ہو, اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حبک الشیء یومی و یوسم, کہ کسی چیز کی جب کامل محبت ہوتی ہے تو وہ انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے. اندھا بہرا کرنے کے 2 معنی علماء نے اس قول کے 2 معنی بیان کیے کہ کسی چیز کی محبت میں اندھا بہرا کر دیتی. کیا مطلب؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ محبوب کے اندر پھر انسان کو کوئی برائی نظر نہیں آتی. محبوب کے کو جب وہ دیکھتا ہے تو بس اس کو اچھائی محبوب میں نظر آتی ہے, کوئی اس کی برائی کرے اس کو برائی نظر نہیں آتی. یہ معنی بھی ہے حبک الشیء یوم ویسم, کہ وہ بہرا ہو جاتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے. کوئی برائی اس کی سنائے گا کہ تمہارے محبوب میں یہ برائی ہے, وہ سنتا ہی نہیں, کہتا ہے نہیں میرے محبوب میں یہ برائی نہیں. تو کہتا دیکھو تو صحیح کتنا برا ہے یہ, کہتا ہے نہیں. مجنون سے کسی نے کہا کہ لیلا پہ تو عاشق ہو گیا, وہ تو کالی ہے. اس نے کہا میری آنکھ سے دیکھو نا. یعنی محب کی آنکھ سے اگر محبوب کو دیکھا جائے تو اس کو اس میں کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا, حسن ہی اسے نظر آتا ہے, اچھائی نظر. ایک تو معنی یہ ہے حبک الشیء یومی و یوسم. دوسرے معنی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حبک الشیء یومی و یوسم کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی محبت کے اندر ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ محبوب جو حکم دیتا ہے اس پر وہ آنکھ بند کر کے عمل کرتا ہے. نہ اس کو کوئی نفع نظر آتا ہے, نہ نقصان نظر آتا ہے, ہر طرف سے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے, بس صرف اس کی نگاہ اپنے محبوب کے اوپر ہو. لوگوں سے کہا جائے کہ میاں سود چھوڑ دو, یہ سود بہت بڑی لعنت ہے اور اللہ سے جنگ کرنا ہے اس کے اندر. کہتے ہیں صاحب یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا چھوڑنا, پیسے رکھوا رکھے ہم نے, کچھ تو کوئی مہانہ آمدنی ہو جاتی ہے اس سے, اور ملک کے اندر کیسے چھوٹے گا, تو پورا نظام چل رہا ہے اس کے اندر سود سے. لیکن حبک الشیء یومی و یوسم, جس سے اللہ, جس کو صحیح معنی میں محبت ہو جائے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب نے حکم دے دیا, بس ہمیں چھوڑ رہا ہے, نہ پھر فائدہ دیکھنا نہ ہمیں نقصان دیکھنا. اس کا نام ہے محبت. آج آپ دیکھیں جہاد کی کتنی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر, اور کس قدر تائید آئی ہے قرآن پاک, بار بار تائید آئی ہے. تم اگر عزت چاہتے ہو, عظمت چاہتے ہو, کامیابیاں چاہتے ہو, دین و دنیا کی کامیابیاں چاہتے ہو, جہاد کرو اللہ کے دشمنوں سے. کیا ہو گیا تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن آج 55-56 ملک ہیں اسلامی ممالک, غزہ پر کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. روزانہ خبر آ رہی ہے, آج 200 شہید ہو گئے, آج 300 شہید ہو گئے, آج 500 شہید ہو گئے, آج 3000 تک پہنچ گئے, آج 5000 تک, آج 10,000 تک, آج 30,000 تک اس وقت تک عاشقان مصطفیٰ جان دے چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. لیکن 56 ملکوں کے بے غیرت حکمرانوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم کوئی تو اس کا علاج کریں, کم سے کم ان ظالموں کا ہاتھ تو روکیں. کہتے ہیں صاحب جہاد کریں گے, وہ بہت بڑی طاقت ہے امریکہ کی, اب وہ سارے مل کر آ جائیں گے, ہمارا تورا بورا کر دیں گے.
ارے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے حکم پر عمل کر کے دیکھو. کیا حال میں تم نے نہیں دیکھا افغانستان کے اندر مجاہدوں نے پہلی طاقت برطانیہ کی تھی, اس کو شکست دے کر نکالا, پھر دوبارہ جنگ کی اور روس جیسی طاقت کو وہاں سے نکالا. اور پھر کون کہتا تھا کہ امریکہ کو کوئی نکالے گا وہاں سے؟ جب امریکہ کی بات آئی کہ امریکہ نے کہا کہ اب میں تمہارا تورا بورا کروں گا اور تمہیں ختم کروں گا, تو پاکستانی لوگ ایمان کمزور تھا ہمارے حکمرانوں کا. مشرف نے نورانی صاحب کو بلایا اور نورانی صاحب کو بلا کر کہا کہ آپ ذرا جائیے اور ان کو سمجھا کے آئیے, ان پاگلوں کو, افغانستان کے مجاہدوں کو اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے رہے ہیں, عقل ہے ان کے اندر؟ نورانی صاحب نے کہا میں تو نہیں جاتا, کسی اور کو بھیج دو. انہوں نے اپنے جو مولوی تھے, جو ان کے ٹٹو ہوتے ہیں, ان کے خریدے ہوئے مولوی, ان کو کہا کہ بھائی جاؤ سمجھا کے آؤ ذرا ملا عمر کو کہ کیا کر رہا ہے, کیا امریکہ سے ٹکر لینا کو آسان کام ہے. اور پھر امریکہ کے ساتھ پورا یورپ ملا ہوا ہے. وہ گئے وہاں, جب واپس سمجھا کر آئے تو نورانی صاحب ملے ان سے, اور نورانی صاحب نے پوچھا ان مولویوں سے بھائی تم گئے تھے کیا ہوا وہاں؟ انہوں نے کہا ہم گئے, ملا عمر کو جب ہم نے سمجھایا, ملا عمر نے کہا بات آپ صحیح کرتے ہیں, میرے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اور نہیں آ رہی تھی سمجھ میں کہ اتنی بڑی طاقت سے ہم کہاں لڑیں گے, ہمارے پاس تو پرانے زمانے کے 2-3 کیا نا بندوقیں ہیں, ہم اتنی بڑی طاقت سے کیسے لڑیں گے. میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لیں, کوئی نہ کوئی معاملہ طے کر لیں. لیکن رات کو حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا محمد عمر ڈٹے رہنا, اللہ تمہاری فتح عطا فرمائے گا. تمہیں کہتے میں اپنی کابینہ میں بیٹھا, وزراء کے پاس بیٹھا, ان سے کہا کہ کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے لڑنا, اتنی بڑی طاقتیں ساری جمع ہو کر آ رہی ہیں, سوچئے پھر سوچئے. پھر میں سوچ میں پڑ گیا, رات کو دوبارہ زیارت ہوئی حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. سرکار نے فرمایا ملا عمر ذرہ برابر فکر مت کرو, اللہ کی مدد آنے والی ہے تمہارے پاس. لیکن ہمارا ایمان نہیں, ہمارا ایمان کمزور. ہم سود و زیاں کے اندر ہی دیکھتے رہتے ہیں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے, دنیا کا فائدہ کیا ہے, آخرت کا نقصان کیا ہے. لیکن نہیں, عزیزان من, آخرت کا نقصان سب سے اہم ہوتا ہے. اس کو اگر سامنے رکھیں تو اللہ دنیا میں بھی فتح عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی فتح عطا فرمائے گا. لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. اللہ اکبر. اور فرمایا اشد حبا للہ, جو اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں وہ دنیاوی نفع و نقصان کو نہیں دیکھتے, سب ٹھکرا دیتے ہیں. ہمارے حساب رحمۃ اللہ علیہ صاحب عرس, ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے, ہم اور آپ بھی دین کی خدمت کرتے ہیں, کوئی جناب کسی امام ہے کسی مسجد کا, کوئی جناب خطیب ہے, کوئی جناب مقرر ہے, کوئی جناب مفتی ہے, کوئی نہ کوئی جناب ان کی مشاہرہ مقرر ہے. امام ہے تو ان کا بھی مشاہرہ مقرر ہے, کوئی خطیب ہے ان کا بھی مشاہرہ مقرر ہے, اور خطبہ وہ تو جناب جاتے ہی نہیں, صاحب اتنے پیسے دو تب ہم جائیں گے. لیکن قربان جاؤں, حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج تک کبھی دینی کام پر ایک پیسہ کبھی نہیں لیا. رکن الاسلام جامع مجدد کا اتنا عظیم دارالعلوم بنایا, اس کا انتظام اور انسان سنبھالتے تھے خود, منتظم کی حیثیت سے, محتمم کی حیثیت سے لوگ پیسے لیتے ہیں, آپ نے کبھی ایک پائی نہیں لی. خود صبح صبح جا کر وہاں پڑھایا کرتے تھے, بڑی بڑی کتابوں کے درس دیا کرتے تھے. بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں جو پیسے لیتے ہیں, لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے کبھی کسی حدیث کی, قرآن کی تفسیر پڑھانے پر کبھی ایک پائی وصول نہیں کی. ہم اور آپ جلسے بھی کرتے ہیں, جاتے ہیں, خیر میں تو مقرر نہیں کرتا, لیکن ہمارے بعد مقرر تو مقرر کر کے جاتے ہیں, بھائی اتنے پیسے دو گے تو ہم کیا نام ہے تقریر کریں گے, ورنہ نہیں کرتے تقریر. لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی آج تک پیسے نہیں لیے تقریر کے اوپر, کہ تقریر پر اتنے پیسے نہیں دو گے تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. کتاب لکھی, کس قدر مقبول اللہ نے عطا فرمائی, مقبولیت عطا فرمائی. رکن الدین رسالے کو کتنی مقبولیت ہوئی. پھر حضرت شاہ رکن الدین فرماتے تھے کہ میاں بقیہ تم کرنا کتابیں, جو بقیہ حصے ہیں ارکان دین کے, نماز کے میں نے کتاب لکھ لی ہے, روزے کے بارے میں, حج کے بارے میں, زکات کے بارے میں تم لکھنا. حساب رحمۃ اللہ نے تینوں پہ لکھا, اور حقیقت یہ کہ حق ادا کر دیا. آپ تشریف فرمائیں. حضرت آغا پیر ایوب جان سرندی, ان کے والد صاحب نے مجھے خط لکھا, حضرت آغا پیر ابراہیم جان نے, اور اس خط کے اندر لکھا کہ صاحب اس میں یہ الفاظ تھے کہ میں نے بکریاں نہیں چرائی ہیں, میں نے بھی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں, اور اس حج کے موضوع پر ملا علی قاری کی سب سے نادر کتاب ہے وہ بھی میں نے پڑھی ہے. لیکن جو نکات اور جو مسائل حضرت شاہ مفتی محمود نے اپنی کتاب الحج میں لکھ رہے, میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھے کہیں.
اللہ لوگ کہتے تھے صاحب اس پر کوئی رائلٹی مقرر کر دیں, کچھ چھپائیں تو اس کے پیسے خود آ جائیں, یہ جتنی کتابیں چھپیں اس میں سے کچھ پیسہ آپ کا مل جائے. فرمایا نہیں, جتنا پیسہ اس کو چھپاؤں دوبارہ اس کو چھپا دوں, میں اس میں ایک پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے اخلاص. کوئی دنیا کا فائدہ مطلوب نہیں, صرف. اور یہ نصیحت کی تھی حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وصال ہو رہا تھا ہمارے دادا کا, ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حضرت شاہ مفتی محمود الوری کو جب خلافت عطا کی تو خلافت عطا کرنے کے بعد جو نصیحتیں فرمائی اس میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی, مولوی محمود اپنا تعلق ذات بہت سے قائم رکھنا. الفاظ پہ غور فرمائے, یہ نہیں فرمایا کہ اپنا تعلق رب سے قائم رکھنا, یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ہے, فرمایا ذات بہت سے. ذات بہت کا مطلب یہ کہ صرف اللہ کی ذات تمہاری نظر کے اندر ہو, کوئی اس کی صفات بھی تمہاری نظر میں نہ ہو. یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. صفات اگر نظر میں ہو تو پھر اس کے اندر انسان کا اپنا نفس شامل ہو جاتا ہے نا. اگر اللہ کی طرف نظر ہو اس کی رزاقیت کے لحاظ سے تو اس کے اندر نفس کا فائدہ شامل ہو جائے کہ وہ رازق ہے, وہ مجھے رزق دے گا. رحیم کی لحاظ سے اگر اس پر نظر ہوگی تو اس کی رحمت کی نظر ہوگی کہ مجھ پر رحمت کی نظر ہو جائے گی اس کی. فرمایا نہیں, بغیر کسی فائدے اور نقصان کے صرف اللہ کی ذات کے اوپر نظر رکھنا. یہ تصوف کا بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ جو کیا نام ہے وہ بہت مشہور گزری ہے نا, وہ کیا نام ہے ولی کاملہ رابعہ بصری. رابعہ بصری چلی, ایک ہاتھ میں آگ تھی اور ایک ہاتھ میں پانی تھا. کہنے کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگا میں اس پانی سے تو دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں اور اس آگ سے جہنم کو, اس جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں. کیوں, یہ کیا سوچا تمہیں؟ کہنے لگے لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ کے اندر کہ جنت ملے گی, اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے. کوئی عبادت کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں میں دوزخ کے ڈر سے عبادت کر رہا ہے. دوزخ کی ڈر سے عبادت نہیں کرنا چاہیے. عبادت خالص وہ ہوتی ہے اور کامل عبادت وہ ہوتی ہے کہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو, نہ اس میں دوزخ کا ڈر شامل ہو, نہ اس میں جنت کی اس کے اندر کیا نام ہے لالچ شامل ہو. اس کے بہت بڑا مقام, بہت بڑا اعلیٰ مقام. تو عزیزان من, یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. ایک معنی تو یہ اس کے اندر. دوسرے معنی اشد حب للہ کی یہ بھی ہے کہ انسان حب کا شے میں یومی و یسم کہ محبوب کے اطاعت کے لیے اور محبوب کے لیے, محبوب کے حکم کی اطاعت کے لیے وہ اس طرح اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے کہ اپنا نفع و نقصان بھی نہیں دیکھتا. وہ حتیٰ کہ جان بھی اگر اس کی جا رہی ہوتی تو جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ نہیں مجھے اپنے محبوب کی رضا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ارے میاں جان چلی جائے گی تمہاری. جیسے میں نے ابھی مثال دیا آپ کو, لوگ سمجھا رہے تھے اس کو ملا عمر کو کہ بھائی تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, تورا بورا بنا دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں تمہیں کچھ نہیں دیکھ. جب محبت ہوتی ہے رب سے اور اس کے حکم سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان نہیں دیکھتا کہ اس میں مجھے کیا نقصان ہوگا اور کیا آگے چل کے ہوگا. نہیں, محبوب پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا. وہ ایک شعر ہے کسی شاعر کا, وہ کہتا ہے کہ نہ سے تیرا خیال بجا مشورہ درست. ناسے نے مشورہ دیا کہ یہ کام مت کر, یہ ایسی باتیں مت کیا کر, جیل میں جائے گا تو, پھانسی پہ چڑھ جائے گا تو وہ ناسے سے کہتا ہے ناسے تیرا خیال بجا مشورہ درست, پر کچھ سوجھتا نہیں در جانا نہ دیکھ کر. پر کچھ سوجھتا نہیں در جانا نہ دیکھ کر. تو مشورے تو بڑے دیتا ہے لیکن جب محبوب سامنے ہوتا ہے, محبوب کا سامنا ہوتا ہے, اس کا حکم ہوتا ہے, میں سب کچھ بھول جاتا ہوں, حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی بھول جاتا ہوں, وہ بھی قربان کر دیتا ہوں. آج یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو. چیف جسٹس صاحب, آپ نے جو ختم نبوت کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے, پوری امت مسلمہ پریشان ہے. عاشقان مصطفیٰ کے اندر ایک اضطراب کی اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ آپ مسلمان ہو کر حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں, ختم نبوت پر ایمان رکھنے کے باوجود آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور قادیانیوں کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا نام ہے اپنی تبلیغ کرتے پھریں, اور آپ ان کو دکھا رہے ہیں کہ صاحب یہ بھی کیا نام ہے اقلیتیں, اور اقلیتوں کو بار بار حوالہ دے رہے ہیں.
اقلیتوں کا. بابا صاحب پاکستان کے اندر اور قرآن کے اندر بھی لکھا ہے, حدیث میں بھی لکھا ہے, پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہے کہ اقلیتوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تبلیغ کر سکیں. حضور والا آپ کو پتہ نہیں ہے, اقلیتوں کا حکم علیحدہ ہے اور قادیانیوں کا حکم علیحدہ ہے. قادیانی مان لے آج کہ ہم اقلیت ہیں, اجازت ہے جاؤ جو چاہے کرو. وہ نہیں مانتے اپنے آپ کو اقلیت, وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں, اور مسلمان کہہ کر اپنے آپ کو پھر قرآن کے اندر ترمیم کرتے ہیں, قرآن کے اندر تنسیخ کرتے ہیں, قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ان کو اجازت دے دی جائے. اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن کی تحریف کی اجازت دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ قرآن کی توہین کریں. مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس عہدے کے رعب میں آ کر اور مسلمان اس کے خلاف کوئی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کریں گے تو یہ آپ کے بھول ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ نا سے تیرا خیال بجا مشورہ درست, پر کچھ سوجھتا نہیں در جانا نہ دیکھ کر. جب میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے پھر عاشقان مصطفیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. تم ہوگے چیف جسٹس ہوگے, لیکن یاد رکھو اگر نبی کے خلاف بات کرو گے تو ہم جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں وہ تمہارا حکم ماننے سے انکار کر دیں گے. ہم تمہارا فیصلہ نہیں مانتے, مسترد کرتی ہے پوری قوم تمہارا فیصلہ. آج اپیل دائر کی گئی ہے. آج میری وکلاء سے بات ہو رہی تھی, ملی یکجہتی کونسل کے وکلاء کو میں نے کہا آپ جائیں اور فوراً کیا نام ہے اپیل دائر کریں اس کے اندر, ریویو کی اپیل دائر کریں اس کے اندر. بتائیں چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس طرف نہیں کیا تو اس کی وضاحت کریں آپ مکمل طور پر. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رعب کے اندر کوئی آ جائے گا چیف جسٹس کے رعب کے اندر, تو عاشقان مصطفیٰ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے, لیکن آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے کسی انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ عشق یہی سکھاتا ہے, حضور کی محبت یہی سکھاتی ہے, اور الحمدللہ مسلمانوں کے دل حضور کے محبت سے معمور ہیں. وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ان کی آنکھ پر کوئی آنچ آئے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے. الحمدللہ آپ حضرات آج تشریف لائے اور اس محفل کے اندر آپ نے شرکت کی. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جاری ہے الحمدللہ, اور قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا انشاءاللہ. اور الحمدللہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض دینی بھی جاری ہے, علمی بھی جاری ہے, روحانی بھی جاری ہے. کئی ادارے الحمدللہ کھل گئے ہیں. پہلے صرف حضرت صاحب نے ایک ادارہ کھولا تھا حیدرآباد کے اندر رکن الاسلام, اب اس کی شاخیں ماشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی ہیں, پنجاب کے کئی علاقوں میں ہیں, کراچی کے اندر قائم ہے, اور الحمدللہ اتنا بڑھ گیا کہ الحمدللہ اس کا تعلق جامع ازہر سے بھی ہو گیا. جامع ازہر کے اندر الحمدللہ ہماری سند پر طلبہ جا رہے ہیں اور وہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے اور دین کی اشاعت و تبلیغ کر رہے ہیں. آپ بھی اپنے طلبہ کو رکن الاسلام کے اندر بھیجیں تاکہ یہاں الحمدللہ دینی دنیاوی دونوں تعلیم دی جا رہی ہے. علوم عربیہ بھی, علوم اصلیہ بھی, اور علوم دینی بھی پڑھائے جا رہے ہیں. یہاں جب بچہ پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ سمجھ لیے صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے, اور صحیح معنوں میں جو آج کل کے چیلنجز ہیں اسلام کے لیے اور دین کے لیے ہمارے, ان کا وہ صحیح معنوں میں جواب دے سکتا ہے. اپنے بچوں کو رکن اسلام میں داخل کیجئے تو یقیناً سمجھ لیجئے کہ آپ نے حق ادا کر دیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا حق ادا کر دیا. امت مصطفیٰ ہونے کا حق یہی ہے کہ ہم اپنے محبوب کے دین کی اشاعت کریں, اپنے محبوب کے پیغام کو عام کریں اس کو, اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا صحیح معنوں کے اندر ہم عقائد کے اپنے دلائل کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس علمی یادگار کے ساتھ تعاون کریں گے, اور انشاءاللہ اپنے طلباء کو وہاں بھیج کے اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں گے اور عالم بنائیں گے تاکہ وہ صحیح معنوں کے اندر اسلام کے خادم بنیں. آپ حضرات تشریف لائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے.